إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں بہنوں، الحمدللہ ہمارے 18 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ قد افلح، یہ 18واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر کی چند باتیں آج ہم معلوم کریں گے۔ پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ کامیابی اور جنت کی ضمانت کے 7 کام ہیں۔ 7 کام ایسے ہیں اگر ہم کریں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں، اور انشاءاللہ ضرور جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وہ 7 کام کون سے؟ ایمان اچھا سیکھیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ایمانیات کو اچھا سیکھیں، اس کے مطابق یقین رکھیں دل میں۔ دوسرا، نماز میں خشوع اور خضوع رکھیں۔ نماز جو بھی پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق پورا دل کی حاضری کے ساتھ آدمی جھک کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھے اور بیکار کاموں سے منہ موڑ لے، اعراض عن الذکر، بیکار کاموں سے منہ موڑ لے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور پاک دامن رہے، اپنی بیوی کے علاوہ دوسری طرف نہ جائے اور امانت داری کا خیال رکھے اور خاص کر نمازوں کی حفاظت کرے، 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرے، تو اللہ رب العالمین ضرور کامیاب بھی بنائیں گے اور جنت کے اندر ضرور داخل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن حضرات کامیاب ہو گئے، ایمان لانے والے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آگے اسی بات کا ذکر ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ آخر میں کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی لوگ ہیں جنت کی وراثت پانے والے۔ یعنی جس طرح باپ کے مر جانے کے بعد باپ کا مال بچوں کو ضرور ملتا ہے، ویسے ہی ہمارے انتقال کے بعد یہ 7 کام کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی انتقال ہو گیا تو ضرور اس کو جنت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے وارث کہا کہ جنت کے وارث ہیں تو وراثت میں بیٹے کو کمپلسری حصہ ملتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد یہ 7 کام کرنے والوں کو کمپلسری جنت ملتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک ان کاموں کو خشوع و خضوع کے ساتھ انسان کرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے 9 مراحل کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی مٹی، پھر اس کے بعد منی، اس طرح جس طرح 17ویں پارے میں بات ہوئی تھی، 18ویں پارے کے اندر بھی یہ بات ہے۔ آخر میں فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ عدم سے وجود بخشتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خالق حقیقی، اور دوسرے لوگ بھی پیدا، تخلیق کی نسبت دوسروں کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، اس سے ہم کہیں گے کہ تخلیق مجازی، خالق مجازی، یعنی میٹیریل ہے، میٹیریل سے کچھ کام، کوئی چیز بنایا انسان، جیسے لوہا ہے، لوہے کو استعمال کر کے کوئی چیز بنایا تو اس کا خالق وہی ہے، تخلیق، لیکن میٹیریل موجود ہے۔ جو میٹیریل نہ ہو، عدم سے وجود میں لائے، یہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، انسان جو بھی بناتا ہے وہ اس کی طرف بھی تخلیق کی نسبت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ خالق مجازی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر واقعی افک بتلایا، ایک واقعہ امی پر الزام لگائے منافقین نے۔ ہوا کیا تھا؟ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ساتھ تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں تھی، امی اللہ کے رسول کے ساتھ ضرورت کو گئی ہوئی تھی، ہودج صحابہ اٹھا کر کے چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ عائشہ اس میں بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ اس زمانے میں امی عائشہ بہت دبلے پتلے تھے، کوئی زیادہ وزن دار نہیں تھے، تو صحابہ کرام جو ہودج اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ امی بیٹھی ہوئی ہے، اندر نکل کر چلے گئے۔ امی عائشہ جب ضرورت سے فارغ ہو کر آئی تو قافلہ نکل چکا ہے۔ وہاں پر حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی تھے، اللہ کے امی نے دیکھا اور صفوان نے دیکھا، انا للہ پڑھے، اپنی اونٹنی کو بٹھائے، امی کو اوپر بٹھا کر کے لے کر کے مدینے کو آ گئے۔ بس اتنا ہی واقعہ ہوا، لیکن منافقوں کو یہ موقع مل گیا، انہوں نے الزام لگا دیا امی پر کہ امی سے فلاں صحابی کا کوئی تعلق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما کر امی کی برات نازل فرمائی
قیامت کی صبح تک امی پاک ہے بول کر کے اللہ نے بیان فرما دیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ دیکھیں منافقوں کی خباثت، کوئی نہ کوئی معاملہ یہ چاہتے ہیں کہ گرم رہے۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ہمیشہ گرم رہے، کوئی چھوٹی چیز بھی ہو تو اس کو ہوا دیں گے، گرم کریں گے اس کو اور لمبا چوڑا بنائیں گے۔ تو یہ منافقوں کی ایک ہوتی ہے شرارت اور ایک ہوتی ہے خباثت۔ شرارت سے بڑھ کر کے ایک خباثت ہے، یہ منافقین کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی معاملہ انہوں نے وقت کے نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑا۔ کس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ نبی کی بیوی ہے، مقدس نبی کی بیوی ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، نبی کو بھی ایک مرتبہ کہہ دیے آپ انصاف نہیں کرتے، آپ انصاف نہیں کرتے، انصاف سے کام کیجئے۔ تو اس طرح یہ منافقوں کی خباثت ہے، یہ ہر ایک کی مخالفت پیچھے کریں گے، سامنے کرنے کی ہمت ان کو نہیں ہوتی ہے۔ پیچھے آئے کس طرح سے ایک پڑی چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد وہ پھیلائیں گے لے جا کر کے، سامنے آ کر کے کچھ نہیں بولتے، پیچھے سے مخالفتیں کرتے ہیں یہ منافقین۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا امی پر الزام لگانا، خود رسول اللہ بہت پریشان تھے نا، صحابہ کرام پریشان تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اس واقعے کے اندر، اس واقعے کو تم برا مت سمجھو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اس میں کیا بھلائی ہے؟ بھلائی یہی ہے کہ آج بھی امی عائشہ کی برات اور امی عائشہ کی تعریف اور الزام لگانے والے کی برائی، اس کی کمینہ پن ہم بول رہے ہیں، قیامت کی صبح تک بولتے رہیں گے۔ امی کی برات قرآن میں نازل ہوئی، یہ بھلائی ہے، خیر ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ناموافق حالات ہو جاتے ہیں، ہم اچھے ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ ہونا بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اندر کی خوبیاں باہر آتی ہیں، ہمارے اندر جو موجود خوبیاں ہیں اب یہ اس کے پیچھے پڑیں گے، جب اندر جا کر کے دیکھا جائے گا تو جو یہ سمجھتے ہیں اس سے بہتر چیز وہاں پہ نظر آئے گی، تو یہ خیر ہے، یہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس طرح کے معاملات جب مومنوں پہ آتے ہیں تو اس کو برا اپنے حق میں مت سمجھو، اس کے اندر بھلا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے امی کی برات کو نازل فرما دیا، لیکن یہ شیعہ لوگ ابھی بھی امی پر جو منافق الزام لگایا اسی الزام کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امی نعوذ باللہ زانیہ ہے، اور اس طرح بری بری باتیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی بڑی عجیب سزا دیا ہے ان کو، چونکہ اب انہوں نے امی پر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا، اب الزام لگانے پر کوڑے مارے جائیں گے بغیر دلیل کے، تو یہ محرم کو خود پیٹ لیتے رہتے ہیں۔ یہ شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ محرم کے مہینے میں خود پیٹ لیتے رہتے ہیں، یہ سزا ہے ان کی امی پر الزام لگانے والوں کو ساتھ دینے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ رب العالمین نے گھر میں داخل ہونے کی کچھ آداب بتلائے، فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہو سلام کرو، کسی کے بھی گھر میں آپ جاؤ تو پہلے کیا کرو؟ باہر ٹھہرو، سلام کرو، اجازت لو، ایک بار دو بار تین بار، اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ، وہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ اور اجازت لیتے وقت جو ہے دروازے کے دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے، دروازے کے اندر سے جھانکنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو کھڑکی سے جھانکتے ہیں، جب کھڑکی سے جھانکنا ہی ہے تو اجازت کیوں لینا؟ جب آپ جھانک رہے ہیں تو اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ اجازت لی اس لیے جاتی ہے کہ اندر کا آپ نہ دیکھیں۔ کھڑکی سے بعض لوگ جھانکتے ہیں، ہاں ہے آ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر اندر سے آواز آئے کہ چلے جاؤ، خاموش چلے جانا، اتنا بڑا ہو کر کے مجھے چلے جاؤ بولے، ایسا نہیں بولو، کون سی مجبوری میں نہیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم، چلے جاؤ بولے تو چلے جانا چاہیے۔ اور اگر اندر سے آواز آئے کون ہو تو آپ میں نہ بولیں بلکہ نام بولیں کہ میں فلاں فلاں ہوں، یہ نام بولنے کا ذکر ہے۔ پھر واپس میں بھی اگر ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو گئی، واپس جاتے ہوئے بھی سلام کر کے جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اس آیت کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، دیکھو اللہ کی تخلیق، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، فمنھم من یمشی علی بطنہ، بعض مخلوق اللہ کی ایسی ہے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، اور ومنھم من یمشی علی رجلین، بعض ایسے ہیں جو پیروں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہے، پرندہ ہے، ومنھم من یمشی علی اربع، اور بعض ایسے ہی اللہ کی مخلوق جو چار پیروں پر چلتے ہیں جیسے جانور وغیرہ ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر انسان مومن ہے تو دو عادتیں ضرور ہونا، ہم چیک کر لیں، دو عادتیں اگر ہم میں ہیں تو ہم پکے مومن ہیں۔ فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ایک مومن کی بات یہی ہوتی ہے جب اس مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے
اور بولے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارا فیصلہ کریں گے بول کر کے اگر بولے تو مومن اگر وہ ہے تو وہ دو باتیں بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہاں ہم سنیں گے، ہم اطاعت کریں گے. تو اللہ کے رسول کی بات حرف آخر ہے. پیارے رسول کی بات آئی، مسئلہ اختلاف کا تھا، اللہ کے رسول کی بات آپ کے سامنے آ گئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مومن ہیں ہم تو پہلی بات تو غور سے سننا ہے. میں کسی کی بات نہیں سنتا، میں صحیح ہوں نہیں بولنا ہے، بلکہ پہلی بات تو سننا ہے. دوسری بات سر جھکانا ہے، سر جھکانا ہے، اطاعت کرنا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. رسول کی حدیث آنے کے باوجود بھی انسان اپنے موقف پر ڈٹا رہے تو پھر یہ مومن نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سچے مومن کی یہ دو عادتیں بتلائی. سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے برائی اگر پھیل جائے، زناکاری وغیرہ، تو رکانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد برائی نہ پھیلنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنی چاہیے وہ بھی اللہ نے بتلایا. جیسے گھر میں داخل ہونے کے آداب، برائی پھیلنے سے بچنا ہے تو آداب کا اگر لحاظ رکھیں گے تو برائی نہیں پھیلے گی برائی. جیسے عورتوں کو کہا کہ زینت اختیار، زینت کو ظاہر نہ کریں. اگر زینت کو ظاہر کریں گے تو پھر زنا کے شرحیں بڑھتی رہیں گی، اس لیے زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا. کن کے سامنے ظاہر کرنا ہے اس کا ذکر ہے، کن کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا. اس کے بعد کہا اسلام صرف آخرت کی کامیابی ہی نہیں دیتا ایک مومن کو، دنیا کی ترقی بھی دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلامی احکامات پر مضبوط عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احکامات پر عمل کرنے کے عوض میں حکومت اس کو دیتا ہے. یہ بدلہ ہے، اللہ رب العالمین انعام دیتا ہے. یہ حکومت کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر انسان مکمل مضبوط طریقے سے توحید پر عمل کرے، اسلامی احکامات پر عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکومت دیا، یعنی خلفائے راشدین کو اللہ نے حکومت دیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تم میں ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا ویسے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا. آخر میں کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے میری ہی عبادت تم کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے. عبادت اللہ ہی کی ہوگی، توحید پر مضبوط کاربند رہیں گے، شرک سے دور رہیں گے اور اسلامی احکامات پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ نے عطا کیا بھی. اللہ رب العالمین نے عطا کیا بھی صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو. اس بارے میں نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد، قوم سمود، مختلف امتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اور یہ کہا تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی. اس کے بعد کہا کہ مومن نیک عمل کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہو. پھر کہا کہ قرآن یہ بے مثل کتاب ہے، اس کی جیسا کوئی مثال نہیں ہے دنیا کے اندر. اسلام آسان دین ہے. پھر کہا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا یہ ہمت کا کام ہے، کیونکہ برائی کا جواب برائی سے ہر کوئی دے دیتا ہے، لیکن برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہمت کے کاموں میں سے. یعنی اگر کوئی پتھر آپ کو مارے تو پھول سے آپ جواب دیں، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. میدان محشر کا نقشہ پیش کیا گیا. پھر غیر شادی شدہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس بات کا ذکر ہے. کہا کہ انسان کے لیے آزمائش ہے. انسان کے لیے آزمائش کیسے ہے؟ ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرے. زیادتی کرنے والے کو بھی اللہ جانتا ہے، برداشت کرنے والے کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی دوا ہے. کیسے؟ کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی دوسرا دوسرے کے ذریعے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے. کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر کے حساب برابر کر دیتا ہے. کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے تو کوئی دوسرا ہم سے محبت کرتا ہے. اور اگر کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے. کوئی ٹھوکر مار کر کے ہم کو گراتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے ہم کو سہارا بھی دے دیتا ہے. تو یہ انسان کی دوا ہے. انسانوں سے تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن سنبھال کر کے چلنا ہی کمال انسانیت ہے. اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر باتیں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.